إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللہ رب العزت کی بڑائی کبریائی تعریف توصیف حمد و ثنا بادشاہی شہنشاہی تنہائی یکتائی ہر قسم کی وڈائی اسی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے جو تمام دنیا انسانیت کا تنہا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، حاکم ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً سیدنا سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام المجاہدین والمتقین، امامنا فی الدنیا، امامنا فی الآخرہ، امامنا فی الجنہ، کل کائنات کے سردار میرے اور آپ کے دلوں کے بہار جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رحمت و بخشش کی دعا آل رسول، اصحاب رسول، اہل بیت، تابعین، تبا تابعین، محدثین کرام، صلحاء عظام، علماء کرام اور بر وقت جو امت کی ذمہ داران ہیں۔ خطبہ مسنونہ کے اندر میں نے آپ لوگوں کے سامنے جس آیت کو پیش کیا ہے، اسی آیت کی روشنی میں
کچھ باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ الہ العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے کے ساتھ ساتھ پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے، آیت نمبر 277۔ سب سے پہلے ہم اور آپ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر کیا بیان کیا ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، اور اس سے پہلے پس منظر دیکھ لیتے ہیں کہ کن حالات میں اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کو یہاں پر بیان کیا ہے، اس سے پہلے والے آیت کے اندر اور اس کے بعد والے آیت کے اندر۔ آپ دیکھیں گے، قرآن کو اٹھائیے، 277 نمبر یہ آیت ہے۔ آپ 276 نمبر آیت کے اندر دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی نے سود اور سودی کاروبار کا بیان کیا ہے، 276 نمبر آیت کے اندر۔ اور اس کے بعد میں 277 چھوڑیے، آپ 278 آیت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے سود اور سودی کاروبار کے حوالے سے بیان کیا ہے، لیکن یہ سود کے حوالے سے کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی سود کے حوالے سے بیان کر رہا ہے، یعنی سود اور سودی کاروبار جو یہ ہے، یہ اس کا سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوا، اس کی بات پوری نہیں ہوئی تھی، بیچ میں اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کو بیان کیا۔ کیوں ایسا کیا؟ اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، نماز قائم کی، اللہ کے راستے میں جو کچھ اللہ نے انہیں عطا کیا ہے خرچ کرتے رہے، لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان کے اوپر خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، پریشان ہوں گے۔ بیچ میں یہ آیت لانے کا کیا مقصد ہے جانتے ہو؟ علماء اکرام اور مفسرین نے بیان کیا ہے کہ سودی کاروبار اتنا لعنتی فعل ہے، اتنا لعنتی فعل ہے کہ اگر کسی انسان کے دانت میں ایک بار لگ جائے تو انسان اس کو چھوڑنے کے لیے راضی نہیں ہوتا ہے، اتنا خطرناک ہے۔ چھوڑ کون سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ یہ آدمی چھوڑ سکتا ہے۔ کون؟ جو اللہ پہ اوپر ایمان لے آئے۔ اس کے بعد میں دوسرا عمل بتایا، نماز قائم کرے۔ تیسرا عمل بتایا، جو آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرے، یہ آدمی چھوڑ دے گا۔ اللہ کے اوپر اگر اس کا ایمان ہو جائے، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، اس کا ایمان ہو جائے، جو روزی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کی قسمت میں لکھ دی ہے وہ انسان کو مل کے رہے گا، اس کا اللہ کے اوپر ایمان اور بھروسہ ہو جائے، وہ آدمی چھوڑ دے گا۔ اور اس کے بعد میں نماز کی حفاظت کرے، اللہ کے راستے میں جو دیا ہے اس کو خرچ کرے، یہ آدمی چھوڑ دے گا۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے صرف نماز کے حوالے سے، میں نے اس کا پس منظر بیان کر دیا، نماز کے فائدے کے حوالے سے کچھ باتیں میں رکھنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ عام طور سے آدمی کوئی بھی کام کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کا فائدہ دیکھتا ہے کہ بھائی یہ کام کریں گے تو ہمارا فائدہ کیا ہوگا، دنیاوی لحاظ سے، اخروی لحاظ سے، سماجی لحاظ سے، خاندانی لحاظ سے، عزت اور مرتبے کے لحاظ سے، مال و ملکیت اور پراپرٹی کے لحاظ سے آدمی فائدہ دیکھتا ہے۔ تو ہم نماز پڑھیں گے تو ہمارا فائدہ کیا ہوگا؟ چلیے
ہم نماز پڑھیں گے تو ہمارا کیا فائدہ ملے گا؟ اب اتنا فائدہ ملنے کے بعد بھی اگر کوئی آدمی اللہ کے سامنے اپنے پیشانی کو نہ جھکائے، نماز نہ پڑھے، اللہ کے دربار میں آ کر کے اپنے آپ کو نہ جھکائے، تو اس سے بڑا بدقسمت کوئی انسان اس دنیا کے اندر ہو نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، مثال دے کر کے بیان کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، متفق علیہ روایت ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں، اگر کسی کے دروازے کے سامنے کوئی نہر ہو اور وہ آدمی اس نہر میں سے ڈیلی 5 مرتبہ آتا اور جاتا ہو، اللہ کے نبی نے صحابہ کرام سے مخاطب کر کے پوچھا کہ بھلا بتاؤ تو صحیح، کیا اس کے جسم کے اوپر کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گا؟ کوئی آدمی اس کے گھر کے دروازے کے عین سامنے ندی نالا یا نہر ہو جس کے اندر پانی بھرا ہوا ہو، اس میں سے ڈیلی 5 مرتبہ آئے جائے، تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ کرام سے سوال کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے کہا اللہ کے نبی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یہی مثال 5 نمازوں کی ہے۔ یمحو اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے، یعنی 5 نمازوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے غلطیوں کو، تمہارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مٹا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ 5 نمازوں کی مثال یہی ہے کہ اگر کوئی آدمی 5 نمازوں کی حفاظت کر لے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر سے اس کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ یہ نماز کی مثال ہے۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، الصلاۃ الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ ورمضان الی رمضان۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، 5 نمازیں ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان، ایک رمضان مہینہ کا گزر گیا اور دوسرے مہینے کا جو رمضان، جو دوسرے سال کا رمضان آنے والا ہے، اللہ اکبر، یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ یہ 5 نمازیں جو ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جائیں گی، کب تک؟ ایک شخص کے ساتھ میں جب تک کہ آدمی کبائر کا ارتکاب نہ کرے۔ آدمی کبائر کا ارتکاب نہ، کبائر کا مطلب کیا ہوا؟ بڑے بڑے گناہ، زناکاری ہے، شرک ہے، بدکاری ہے، تہمت ہے، سود ہے، ہاں اس طرح کے جو بڑے بڑے گناہ ہیں، لعنتی فعل ہیں، جب تک کہ اس گناہ میں وہ مبتلا نہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک بڑے گناہ کا ارتکاب نہیں کرے گا، یہ چیزیں، یہ عبادات اس کے سارے گناہوں کو ختم کرتی رہتی ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ، فائدہ دیکھتے جائیے آپ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے اور بخاری شریف کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب نماز کا وقت ہو جائے، جب نماز کا وقت ہو جائے اور اس نماز کے لیے آدمی اچھی طرح سے وضو کرے، خوب اچھی طرح سے، کامل طرح سے وضو کرے اور خشوع و خضوع اختیار کرے، یعنی رکوع اچھے سے کرے، سجدہ اچھے سے کرے، خوب اطمینان کے ساتھ میں، اور رضا اللہ کا مقصود ہو، یعنی وہ نماز جو ہے اللہ کے لیے پڑھے، کسی کے ریاکاری کے لیے نہیں، کسی دکھاوے کے لیے نہیں، اللہ کے حضور اللہ کے لیے پڑھے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ایک نماز اس کے پچھلے سارے زندگی کا گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ فائدہ دیکھتے جائیے، بس اب بھی آپ نماز نہیں پڑھیں گے، اب بھی اللہ کے گھر میں نہیں آئیں گے، آپ نماز پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے پچھلے زندگیوں کے گناہوں کو صاف کر دے گا۔ ابھی بھی آپ نماز نہیں پڑھیں گے، دنیا و طرف سے اگر آپ کو فائدہ دکھائی دے تو آپ انسان کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے، بھاگتا ہے اس کے پیچھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
نے کہا کہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اس کے پچھلے سارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے, پھر بھی آپ نماز نہیں پڑھیں گے. یہ ہماری اور آپ کی بدنصیبی ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, صحیح ترغیب اور ترہیب کی روایت ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, ان المسلم یصلی, بے شک جب مسلمان نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے, نماز پڑھنے کے لیے تیار ہوتا ہے, وَخَطَايَاهُ مَرْفُوعَةٌ عَلَى رَأْسِهِ, تو اس کے گناہ اس کے سر کے اوپر بلند کر دیے جاتے ہیں. صحیح روایت ہے, علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح کہا ہے. جب آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے گناہ اس کے سر کے اوپر بلند کر دیے جاتے ہیں, مرفوع کر دیے جاتے ہیں, اور جیسے سجدے میں جاتا ہے تو اس کے گناہ زمین پر گر پڑتے ہیں, جھڑ جاتے ہیں, زمین پر گرا دیے جاتے ہیں, اور جب وہ نماز سے فارغ ہوتا ہے تو بالکل وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے. اللہ اکبر, وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے. جب وہ نماز پڑھ کے ختم کرتا ہے, سلام پھیرتا ہے, تو ایسے ہوتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا. مسلم شریف کی روایت ہے اور بخاری شریف کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. میں اللہ کے نبی کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا, ایک آدمی آدھم کا اچانک آ گیا, اچانک آ گیا. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے, ایک آدمی اچانک آ گیا. آنے کے بعد اللہ کے نبی سے کہتا ہے کہ اللہ کے نبی ہمارے اوپر حد جاری کر دیجئے, ہم نے بہت بڑا گناہ کر دیا ہے, بہت بڑا گناہ کر دیا ہے, اللہ کے نبی ہمارے اوپر حد جاری کر دیجئے. اللہ کے نبی نے کچھ سوال نہیں کیا, کوئی سوال نہیں کیا, کوئی جواب نہیں لیا, خاموش رہے. اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا. اللہ کے نبی اٹھے, بلال نے اذان دی, اللہ کے نبی نے نماز پڑھائی. یہ بندہ بھی اللہ کے نبی کے پیچھے بیٹھ گیا اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا, نماز پڑھ لیا. اللہ کے نبی نے سلام پھیرا, سلام پھیرنے کے بعد جیسے ہی آپ نے مصلیوں کے سامنے رخ پھیرا, وہ آدمی پھر سے کھڑا ہو گیا. اللہ کے نبی بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے, ہمارے اوپر حد جاری کر دیجئے, بہت بڑا گناہ ہو گیا. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا, اے اللہ کے بندے, کیا تو نے ہمارے ساتھ میں نماز ابھی نہیں پڑھی ہے؟ کیا تو نے ابھی ہمارے ساتھ میں نماز نہیں پڑھی ہے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی, ہاں ابھی تو آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لقد غفر اللہ لک ذنبک, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے اس گناہ کو نماز کی برکت کی وجہ سے معاف کر دیا ہے. وہ اپنے گمان میں جو گناہ کر بیٹھا تھا, اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے, لیکن اللہ کے نبی نے اس سے کوئی پوچھ پرچھ نہیں کیا. اللہ کے نبی نے کہا تیرے اس نماز کی برکت کی وجہ سے, جو تو نے میرے پیچھے نماز پڑھی ہے نا, اس کی برکت کی وجہ سے اللہ نے تیرے اس گناہ کو ختم کر دیا ہے, مٹا دیا ہے. آج بھی کہاں ہے, اب بھی نماز آپ نہیں پڑھیں گے, ہاں ابھی بھی آپ نماز نہیں پڑھیں گے, اللہ کے سامنے اللہ کے گھر میں نہیں آئیں گے. کب وقت آئے گا؟ ارے آپ اس وقت نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے جب ملک الموت آپ کے سینے پر بیٹھ کر کے آپ کے جسم میں سے روح نکالنے کی کوشش کریں گے. اس وقت آپ اللہ کے گھر میں آئیں گے جب آپ کے پاس موقع نہیں آئے گا. اللہ کی قسم, آج ملک کے حالات ایسے لگتے ہیں, واللہ بتاتا ہوں, آج ملک کے حالات ایسے ہو گئے ہیں, اور کچھ اموات ایسے ایک مہینے کے درمیان میں ہو گئے ہیں. اس دنیا سے اتنے بڑے بڑے علماء کرام, چوٹی کے عالم تھے, جو اس ایک مہینے کے اندر چلے گیا, چوٹی کے عالم تھے, علم کے سمندر تھے, اللہ کو پیارے ہو گئے. اب تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ملک الموت جو ہے ہمارے اسی دادو پیر روڈ کے اوپر گھوم رہے ہو, اور اللہ کا حکم
نماز انسان کی کہانی حفاظت کرتی ہے، نماز آدمی کی دنیا کے اندر حفاظت کرتی ہے، نماز آدمی کی قبر کے اندر حفاظت کرتی ہے، نماز آدمی کی جب قبر سے اٹھایا جاؤ گے میدان محشر میں نماز آپ کی وہاں بھی حفاظت کرے گی، پھر بھی آپ کو نماز نہیں پڑھنی ہے۔ اب کون سا فائدہ تمہارے سامنے رکھیں؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث گرامی کو بیان فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں موسم سرما یعنی ٹھنڈی کے موسم میں اللہ کے نبی کے ساتھ میں ہم لوگ نکلے اور وہ پتجھڑ کا موسم ہوتا ہے، پتجھڑ کا موسم درخت سے پتے جھڑتے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایک درخت کو پکڑا اور اللہ کے نبی نے اس کو جھنجھوڑ دیا، درخت سے ویسے بھی پتجھڑ کا موسم تھا، پتے جھڑ رہے تھے اور جب اس کو جھنجھوڑ دیا تو سارے پتے زمین پر آ گئے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو ذر دیکھتے نہیں کہ پتے اس جو ہے درخت سے کیسے جھڑ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا جیسے آدمی 5 وقت کی نمازوں کی حفاظت کر لے، نماز کی حفاظت کر لے تو اس کے گناہ ایسے ہی جھڑ جاتے ہیں جیسے ہی درخت کے پتے زمین پر آتے ہیں۔ آدمی گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں، کب نماز انسان کا کب نمازی بنے گا؟ کب اللہ کے سامنے آ کر کے گر جائے گا، روئے گا؟ آدمی آج کیسے حالات کا انتظار کر رہا ہے، کیسے وقت کا انتظار کر رہا ہے آدمی؟ آج مشکل سے مشکل ترین حالات ہمارے پر آتے جا رہے ہیں اور دنیا کے اندر قسم قسم کی بیماریاں اور وبائیں ہمارے پر آتی جا رہی ہے، پھر بھی انسان اللہ والوں شریف سے بے فکر بیٹھا ہے۔ کب انسان کو ہوش آئے گا؟ کب انسان اللہ کے گھر کے اندر آ کر کے اللہ سے مناجات کرے گا، شرموشی کرے گا، اللہ کے سامنے جھکے گا؟ کب وقت آئے گا میرے بھائیوں دوستوں؟ کب وقت آئے گا؟ یہ نماز کے فائدے ہیں، نماز کے فائدے اگر گنانا ہو تو اور بہت سارے فائدے گنائے جا سکتے ہیں، انشاءاللہ گنایا جائے گا تاکہ آپ کو پتہ لگے جو یہ نماز ہے، انسان نماز کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے، نماز انسان کو اس کے مواد اور مرتبہ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ آدمی گھر سے وضو کر کے چلتا ہے، ایک قدم اٹھاتا ہے، ایک برائی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کرتا ہے، ایک قدم رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی کو دیتا ہے، ایک قدم اور رکھتا ہے اللہ اس کی درجات کو جنت کی طرف بلند کرتا ہے۔ کیا چاہیے آپ کو؟ کیا چاہیے؟ لہذا میرے بھائیوں اور دوستوں، اب وہ اور کسی وقت کا انتظار مت کرو، کسی وقت کا انتظار مت کرو، اللہ کے دربار میں آؤ، اللہ کے سامنے رو، اللہ کے سامنے گڑگڑاؤ، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، نماز پڑھو۔ نماز اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے فرائض میں، اللہ کا قریبی بندہ بننے کے لیے فرائض میں سے سب سے بہترین فریضہ نماز ہے۔ نماز سے بہتر، افضل، اللہ کے نزدیک محبوب عمل کوئی عمل نہیں۔ نماز پڑھیے، نماز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوئیے، نماز سے آپ جو جو مانگیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر بیان فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اللہ اکبر، اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے کہ آپ نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگو، اللہ کے ذریعے نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگو، اللہ کے دربار میں آؤ میرے بھائیوں دوستوں، کسی اور چیز کا انتظار مت کرو، وقت ختم ہو رہا ہے، حالات ایسے آ رہے ہیں، وقت ہم کو بتلا رہا ہے، وقت ہم کو جو ہے خبردار کر رہا ہے، بھائی اب سمجھ جائیے، اب سمجھ جائیے، اب اللہ حوالے ہو جائیے، بدیوں کے راستوں کو چھوڑ دیجیے، نیکیوں کے راستے کو اختیار کر دیجیے۔ یہ وقت ہمیں بتلا رہا ہے، اگر ہم نے وقت کے پکار کو نہ سمجھا تو بس ہمارا خاتمہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بالکل بالکل عنقریب ہمارے پاس آنے والا ہے۔ اس حکم کے آنے سے پہلے اللہ کے راستے میں جھک جائیے، اللہ کے گھر میں آئیے، نماز پڑھیے اور اللہ سے توبہ استغفار کیجیے۔ میں یہ باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور الہ العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو آج کے خطبہ ایمان کے اندر جو بھی نماز کی افادیت کے حوالے سے، فائدے کے حوالے سے جو بھی باتیں ہوئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو پہلے سننے کے ساتھ ساتھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو بے نمازی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی طاقت اور قوت سے انہیں نماز کی پابندی کرنے والا بنا دے۔ الہ العالمین انہیں نیک عمل کی توفیق دے دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو انہیں نیک عمل کی توفیق دے دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو قرضدار ہیں، بیمار ہیں، پریشان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قرض کی ادائیگی کو سبیل پیدا کر دے، انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ اللہ
ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم